مالداروں کم سے کم 3 بچے پیدا کرو، 1 بچہ مدرسے کو دو. حضرت 1 بچہ مدرسے کو، 2 بچے تمہیں کیا کرتے ہیں کر لو، میں آتا نہیں بیچ میں، وہ بھی تیسرا دو، پرواہ نہیں، پہلے کے 2 رزلٹ دیکھ لے کو، تیسرا دو. اپنے گاؤں کے مدرسے آباد. میں تمام باتوں کو کاٹتا ہوں. کون کون 3 جنیں گے کم سے کم ہاتھ اٹھاؤ. اٹھائے سے بھی وہ اٹھائے ہی عمر گئی. ہمت نہیں ہوتی دین کو سنبھالنا، دین کی حفاظت کرنا. بات بڑی گہرائی میں چلے گئی. بچوں کو اپنے گھر کے اندر تربیت کرو، موبائل سے بچا کر رکھو. جوان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دو. گھر کی عورتوں کے ہاتھ میں موبائل دیے تو بھی کنٹرول ہمارے ہاتھ میں رکھو، اس سے گھر محفوظ رہیں گے. پیغمبر بوڑھے نہیں ہوئے یہ بتانا چاہتا تھا، لیکن وقت کا تقاضا 10:15 ہو گئے، کیونکہ حضرت کے ساتھ مجھے بھی جانا ہے. میں دیر کروں گا تو حضرت کو بھی دیر ہوگی. پھر کبھی انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہے آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. نوجوانوں بدلنا پڑے گا. بہت سارے کام ہیں ہمارے کاندھوں پہ، وہ کام ہم ہی کو کرنا پڑے گا. آج ہماری جوانیاں، تمہاری جوانیاں لہو لعب میں برباد ہو رہی ہے، بیکار کے کاموں میں برباد ہو رہی ہے. نماز سے دور ہو تم، سنت سے دور ہیں، ٹوپیاں سے دور ہیں، داڑھیاں سے دور ہیں. قرآن کا کیا کہنا، قرآن کا کیا کہنا، پڑھنا یاد کرنا تو دور کی بات، طاقوں میں رکھا ہوا قرآن ہاتھوں میں لے کر زندگی میں شاید کہ کبھی بیٹھے ہوں گے. ایسے لوگ بھی ہیں خدا کی قسم اپنی زندگی میں کبھی قرآن کو ایسا ہاتھ تک نہیں لگائی. پھر کیا فائدہ؟ یہ تمام جو حالات آ رہے نہیں، یہ دشمنوں کی طاقت نہیں، ہمارے اعمال کی سزا. دشمنوں کے پاس کوئی طاقت نہیں. میں یہی کہا 4-5 گھنٹے کا عنوان ہے میرے پاس، لنک در لنک میرے پاس موضوع ہے. میں بھی مسلسل سفر میں. اتنا کافی ہے. نماز کی پابندی کرو، بولو انشاءاللہ. ایک وقت کی نماز نہ چھوڑو. قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تمہیں پڑھو. میں یہاں پوچھنا نہیں چاہتا، آپ کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا. 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک قرآن کچھ بھی نہیں پڑھے، آج تک قرآن کیا نہیں معلوم. ایک قرآن پڑھے لیکن غلط پڑھ کر. تیسری جماعت قرآن پڑھے صحیح پڑھ کر ہی، وہ 1% یا 2%. جو لوگ قرآن پڑھے صحیح پڑھے ہی، پھر ایک مرتبہ علماء کے پاس آ کر حضرت میں صحیح پڑھ رہا ہوں کیا، یہ ٹیسٹ کرا لو. جو لوگ قرآن پڑھے غلط پڑھے ہی، انہوں آ کر صحیح کرو. جو قرآن نہیں پڑھے ان کو تو پڑھنا ہی پڑے گا. قرآن پڑھنے کے واسطے عمر کی کوئی ضرورت نہیں. ابو بکر 40 سال کے بعد قرآن پڑھنا شروع، عمر 40 سال کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرے، عثمان، علی، ایسے بڑے بڑے صحابہ ایک عمر ہوگی تھی ان کی تب قرآن سیکھے، کیونکہ ان کے زمانے میں قرآن اترتا تھا. ہمارے زمانے میں پورا قرآن اتر چکا ہے، ہمیں نہیں پڑھے. جاؤ حضرت والا سے گزارش کریں گے انشاءاللہ تعالی مولانا، بلکہ خود حضرت کا بھی خیال یہی ہے کہ نوجوانوں کے تعلیم کا ایک زبردست نظام ہو، شہر کے اندر ہو، نوجوانوں کے ٹائم کے مطابق ہو. میں تمہارے کمانے کا وقت نہیں پوچھتا،
میں تمہارے کھانے کا وقت نہیں پوچھتا, میں تمہارے دکان کا وقت نہیں پوچھتا. جو وقت تمہیں موبائل کو دیتے ہیں وہ وقت قرآن کو دے ڈالو بس اتنا. میں تمہیں جو کما رہی 9 بجے سے لے کر رات کے 9 تک میں نہیں پوچھتا. حضرت نہیں پوچھتے, مولانا نہیں پوچھتے, حضرت نہیں پوچھتے. تمہارے جائز اور ضروری جو تقاضے تمہارے ساتھ لگے ہیں وہ وقت بھی نہ کو. موبائل کو جو وقت دیتے دیکھو بیکار کا 1 گھنٹہ کیا کیا کی گیما, فلما, پروگراما, یوٹیوب, واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام میں جو لگے ہوئے ہیں, یہ موبائل کا وقت قرآن سیکھنے کے لیے دیتا ہے بس اتنا. بڑے چھوٹے بوڑھے جوان یہ امتیاز بند, آ کر سیکھو. لاک ڈاؤن میں کتنے بوڑھے الحمدللہ اپنے بچوں کے پاس قرآن سیکھ گئے. منجے کتنے بوڑھے آ کر بولے حضرت ذرا میری بات بیان میں بولو. حضرت سیکھے. اب ان کو خواہش ہے کیا بھی بولا تمہاری بات تھی. میرا بیٹا حافظ حضرت میں قرآن پڑھا نہیں تھا, لاک ڈاؤن میں نکلے تو پولیس مسافر کرنے کو پھر رہی ہے. اب اس کے واسطے بچہ بولے ابا تمہیں قرآن نہیں بھی پڑھو بول کر ایک حافظ صاحب اپنے باں کو پوتا پوتی کے سامنے بٹھا کو قرآن پڑھائے اور الحمدللہ 1 سال کے اندر پورا قرآن سیکھ گئے. قرآن آسان ہے پڑھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, قرآن بہت آسان ہے پانے کے لیے, پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی پڑھنے والا, سمجھنے والا, سمجھانے والا؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. میں کبھی بیچ میں حضرت سے بات کروں تو پوچھوں گا کہ جلسے کے بعد کیا رنگ آیا, خاص طور پر قرآن کے مسئلے. ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے تمہیں قرآن پڑھو, ایسا حسن پیدا ہوگا. اللہ اکبر. تمہارے چہرے پر شوہر کی نظر پڑے گی, تمہارا شوہر کسی کو دیکھنے کے لیے دل نہیں چاہے گا. تھانوی کی کتاب ہے جواہرات حکیم الامت, ان علماء کے پاس ہے, میرے موبائل میں ہے. اس میں ایک عورت آ کر شکایت کرتی ہے کہ حضرت میرا شوہر میرے علاوہ کسی اور کو دیکھتا ہے, کوئی ایسا عمل بتاؤ حضرت کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کسی کو نہ دیکھے. اور یہ خواہش تو ہر عورت کی ہے, یہ لندو کی عورت کی بھی ہے نہیں ہے. نہیں تو نہ چھوڑ ڈالے کی محبوب سبحانی کا بکرا بنا کو. ٹھیک ہے, تو حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے نام میں جو بکرا چھوڑتا نا, اس کے گلے میں رسی نہیں رہتی. کہاں گیا بھی جا سکتا, کہاں جا کر منڈی ڈال سکتا, کھا سکتا, ویسے چھوڑ ڈالی کیا بھابھی؟ نہیں چھوڑی. نہیں, ہر عورت کی خواہش کیا ہے, اسے دیکھنا, ویسی رہتی بھی نہیں نا انہیں. شوہر اسے دیکھنا کہتا انہیں آنے کے وقت منہ دھو لے کو, پاؤڈر لگا لے کو, ذرا میک اپ کر لے کو. جائز ہے سو بات بول رہا ہوں میں. نہیں, گھر میں ایسا بیٹھے رہتی ہے سو محبت بھی اسے دیکھے تو خی ہوئے سے کا ختم ہو جانا. شادی کو جاتی آہا میری جورت کیا بول کو ڈاؤٹ کرتا. تیرے شوہر کو دکھانے کے واسطے تم میک اپ کرا پا, تیرا شوہر کسے بھی نہیں دیکھتا. قرآن کو تو سمجھی نہیں. حکیم الامہ امت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آ کر کہتی ہے پردے میں کہ حضرت میرا شوہر مجھے دیکھ چھوڑ کر کسی اور کو دیکھتا ہے, کوئی ایسا عمل بتاؤ حضرت کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کسی بھی نہیں دیکھنا. حضرت تعویذ نہیں دیے, نیمبو نہیں دیے, نارل نہیں دیے, شوہر کو کھلانے کے واسطے کیا بھی دوا نہیں دیے. خالی بولے کثرت سے قرآن دیکھ کر پڑھ, قرآن دیکھ کر پڑھ. اس کے بعد چند دن کے بعد آ کر بول. چند دن کے بعد انہیں قرآن عمل کری, شوہر کو پانا کا تک نہیں کرنے کے کام بھی کر ڈال دی. سمجھ میں آئی بات ہے؟ تیرا شوہر کسی کی شادی کرنے بیٹھا ہے, ایک کام کر 40 دن تہجد پڑھ, نہیں کرتا بولو 4 بجے اٹھنے کی 2:30 بجے ٹوٹ کو بیٹھ جاتی. شوہر کو پانا گا کرتی بیچاری, انہیں کرتی محبت. وہ انہیں تمہارے اوپر میں بنگلور میں بولتا, میاں بیوی آپس میں ڈاؤٹ کرے تو غصہ نہیں کرنا,
डाउट भी मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत की अलामतों में से एक अलामत। इसके वास्ते करो नको, नहीं है तो करो नको, है तो क्लियर करो, गुस्सा करो, व्यंजन आउट करती तो तू क्या तेरा बाबा समझ की बन जाए, ऐसा नहीं करना। उन्हें चाहती क्या, मेरा शौहर मेरा छन्ना, शौहर चाहता क्या, मेरी बीवी मेरी छन्ना। थानवी के पास आई, हजरत ने पूछा कि क्या हाल है माँ? हजरत 11 बजे आने वाला भी 8 बजे आ जा रहा है, दिन में 4 मरतबा को जा रहा है। देखा तो हंसता नहीं था हजरत, अब पहले हंसता बाद में देखता। लेकिन हजरत कुरान की तिलावत को भी शौहर की मोहब्बत को क्या ताल्लुक है हजरत? पूछी उन्हें। तुम्हारे जहन में आया सवाल ये है? अरे आया नहीं। कुरान की तिलावत को भी शौहर की मोहब्बत को क्या ताल्लुक है? तो हजरत थानवी ने फरमाया कि बहना, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान को देखकर पढ़ना खुदा के दीदार के मानिंद है। तू जब कुरान पढ़ती है तो कुरान के हुरूफ का असर तेरे चेहरे पर पड़ता है, तो जायज रिश्तों में तेरा चेहरा बड़ा नूरानी नजर आता है। जायज रिश्तों में, नाजायज नहीं, जायज रिश्तों में तेरा चेहरा बड़ा नूरानी नजर आता है। मैंने वही अमल बताया। पढ़ो कुरान आपा, जहेज में पलंग बीरू ली, कमाल नहीं, कुरान ली, जाकर रख डाली, उठाकर नहीं पढ़ी। पढ़ो, शायद इंतजाम होगा, नहीं है तो शुरू करो, पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।